بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سی بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے ناظرین، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحج کی 8ویں رات ایک خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذی الحج کا نام یوم ترویہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحج کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بیٹے کی قربانی سے روکنے کے لیے شیطان کی جو ناکام کوشش تھی کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان یعنی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے میں ناکام رہا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے گزارش کی کہ آپ مجھے رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیں اور چھری تیز کر لیں تاکہ ایک ہی دفعہ میری گردن پر پھر جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے بابا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کے بال پکڑ کے ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹائے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، ہم عید الاضحیٰ اسی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھا